السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ اور میں سم ٹائم کے بعد پھر سے اپنے چینل پر آپ سبھی سے بہت پیاری حدیث کے ساتھ روبرو ہونے جا رہی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کی ذات سے کہ جو میں بات آپ تک پہنچاؤں وہ بہت ہی آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہو، اور میرے عمل میں بھی اس کی بہت زیادہ کثرت ہو انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی جو میری بات ہے نا وہ بہت ہی بہترین بات ہے۔ ویسے ساری بات الحمدللہ جو حدیث سے ریلیٹ ہوتی ہے وہ ساری بات الحمدللہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ تو ہم چلتے اپنی بات کی طرف، اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ سبھی سے کہ آپ سبھی میرے ساتھ درود شریف پڑھیں اور اللہ کا تذکرہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کا جو میرا ٹائٹل ہے بیان کا، حدیث کا جو ٹائٹل ہے اور ٹاپک ہے وہ دراصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بھر روتے رہنا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رات بھر روتے رہتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ریزن کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہیں اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہیں۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں، بے شک، اور آپ ان کے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دیں۔ یعنی جو ہم جرم کرتے ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی سزا تو ملنی ہے، کیونکہ جب ہم جرم کر رہے ہیں تو سزا تو دنیا میں دیکھیں آپ، اگزامپل کے طور پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اسے سزا ضرور دی جاتی ہے، سرکار اس کو سزا دلواتی ہے۔ تو اسی طرح ہے، اللہ کا اصول ہے، مگر اللہ کا اصول سرکاریوں سے ہٹ کر بہت ہی زیادہ عہدہ اور بہت ہی زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ اگر کوئی جرائم یعنی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں۔ یعنی آپ اس پہ آپ کو اختیار ہے کہ زبردست قدرت والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت اور حاجت ہے نہیں، بے شک ہے نہیں، وہ ہر چیز پر قادر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو معافی پر بھی قدرت ہے اور حکمت والے ہیں، تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب یعنی ایک رات تمام رات وامتازوا اليوم ایھا المجرمون پڑھتے رہیں اور روتے رہیں۔ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہیں، یعنی تم سب مل کے جو جرم کرتے تھے آپس میں مل کے رہتے تھے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ نہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں ہوگا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب گناہگار اور نیک جب اکٹھے کھڑے ہوں گے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چوری کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں چوری کرنے والے، وہ آپس میں ان کا بہت ہی اچھا بانڈنگ ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا۔ مطلب ایسا ہوگا کہ اگر وہ ہے مجرم، انہوں نے گناہ کیا ہے، تو وہ اپنی اس میں لگے رہیں گے، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میں نے تو اتنے سارے گناہ کیے ہیں دنیا میں، اور ساری چیزیں مطلب فیس ٹو فیس دکھائی جائے گی سب کے گناہ کی، اس نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو سب اپنی اس میں لگے رہیں گے، میرا کیا ہوگا وٹ ایور، سب اپنی اس میں لگے رہیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس حدیث کو اپنے سے ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس نہ لوٹنا، یعنی کہ ہم جیسے اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مثلاً اگر ہم دنیا میں کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ جیسا کہتا ہے وہ ایسا کرنے کا من کرتا ہے نا، کیونکہ محبت ہے اس وجہ سے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
کہ یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ ہم سے بہت بے شمار محبت کرتا ہے، جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، اتنی محبت ہے اس کے دل میں ہمارے لیے، یعنی بہت ہی زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں، نہیں اگر اللہ جتنی محبت کرا اتنی اگر نہیں کر سکتے، تھوڑا بہت تو ایفرٹس کر ہی سکتے ہیں، ہم قربانیاں کر ہی سکتے ہیں، نفس پہ کنٹرول کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا یہ تھا مین بتانے کا مطلب کہ اگر ہم اللہ والے ہو جائیں نا، اگر میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بالکل ہی بائیکاٹ کر کے دنیا کو چھوڑ کر آپ نے جنگلوں کا راستہ ایکسیپٹ کر لینا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ہی رہ کے ان چیزوں کو فیس کر کے جو گناہ آپ کے ارد گرد گناہ ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو فیس کر کے آپ نے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے کہ مثلاً اگر ہم کسی کانٹے کی جھاڑیوں سے گزریں تو ہم کیا کریں گے، اس سے کیا پھنس کے جائیں گے؟ نہیں نا، بلکہ اس سے بچ کر جائیں گے۔ تو اسی طرح سے دنیا بھی ہے، دنیا میں اگر کوئی گناہ ہے تو اس سے ہمیں بچ کر آگے نکلنا ہے، ہم نہیں کرنا ہے نہیں، یہ ہمیں اگر چپ گیا نا تو بس خون تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم نے گناہ کی طرف ہم گناہ سے بچیں گے نہیں، اس سے ہم بالکل چپک کر چلیں گے تو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ ان چیزوں سے اللہ پاک بچائے۔ اور دوسری بات میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کے لیے نماز کی مدد۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلاً مسواک، مصلی وغیرہ پر رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یعنی آپ کے پڑوسی، مطلب آپ کا مطلب ساتھ، مطلب جیسے کہ پڑوسی ہوتا ہمارے سائیڈ میں دوسرا گھر ہے، تو اس طرح سے وہ چاہتے تھے، وہ صحابی جو تھے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ میں نے کہا بس یہی چیز مطلوب ہے، یعنی میں یہی چیز مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میری مدد کیجیے سجدوں کی کثرت سے، یعنی کہ سجدے کثرت سے کرنے چاہیے ہمیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اس میں تنبیہ ہے، یعنی آگاہ کی جا رہی ہے اس امر یعنی اس کام پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی اس کی کثرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ سے دعائیں کرائیں گے، سخت غلطی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا کر بھی دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہم دعا یہ تو نہیں کہیں گے کاروبار کرنا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کے صرف دعا کرنی ہے، تو ایسا تو نہیں چلے گا نا، آپ کو اس کے لیے ہاتھ پیر تو ہلانے پڑیں گے۔ تو اسی طرح سے ہے، اگر اللہ کے قریب جانا ہے اور اپنی جنت خریدنی ہے تو ہم نے ہاتھ پیر ہلانا، ہاتھ پیر ہلانے سے مطلب ہے کہ اللہ کے قرب جانے کے لیے نماز ہم نے ڈیفینیٹلی پڑھنی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم ہاتھ پیر بہت پھینکتے ہیں، مگر ہم آخرت کو بنانے کے لیے ہاتھ پیر کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتے، تو یہ غلط ہے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ 50 طرح کی کوششیں کرتے ہیں، اگر دنیا میں کچھ ایسے معاملے پیش آتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوششیں کرنی تو کرنی ہے، مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارا ایمان تھوڑا کمزور ہے نا، ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے، بے شک اللہ کے جو نیک بندے رہتے ہیں ان کی دعا بہت اہم رہتی ہے اور بہت جلدی جا کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یعنی کہ آپ اتنے سجدے کریں۔ سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بھی بالکل بائیکاٹ کر دیں، دنیا کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ سے کبھی غافل، الحمدللہ وہ تو بھائی ان کی تو بات ہی الگ، ان کی مثال ہی الگ ہے کہ میں اگر ان کی تعریف کروں تو
کچھ لفظوں یا بہت سارے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی میں، مگر ہاں یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں رہ کے دنیا کو بھی دیکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز نا جو یہ اللہ کو ایفرٹس جو ہم جو یہ کرتے ہیں نا اللہ کے لیے، تو یہ چیزیں بہت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ یہ تو نہیں کہ دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ دنیا کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے اور میرے حقوق کو بھی پامال نہیں کر رہا، حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہ، جتنے بھی، چاہے وہ ادنا سے ادنا گناہ ہو، چاہے وہ بہت ہی پاورفل گناہ ہو، اس سے بھی بچنے کی توفیق بخشے اللہ پاک۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ذرہ برابر سا گناہ ہے اور یہ کر لیں گے تو کیا ہی ہو۔ آپ بے شک آپ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو بڑی معاف تو کر، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، انک انت التواب الرحیم، بے شک وہ معاف کرتا ہے، مگر اللہ کا دوسرا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے گناہ جب کر لیے ہیں تو آپ آؤ میرے پاس آؤ اور گناہ کی توبہ سچی دل سے کرو، تو وہ نا جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، جتنے بھی تمام گناہ ہوتے ہیں نا، وہ ساری نیکیوں میں تبدیل ہوتی تھی، تبدیل ایسے کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایسا مطلب جو گناہ تھے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن وہ چیزیں جب ہمارے سامنے کھلے گی نا تو ہم رشک کریں گے اپنے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رشک کریں گے، ڈیفینیٹلی کرنی بھی چاہیے کیونکہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے اور ہمارے اندر کچھ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے لاسٹ میں کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے میرا کہ فلسطین والوں کے لیے آپ تہہ دل سے بہت دعا کیا کریں، ان کے لیے نفلیں پڑھا کریں۔ الحمدللہ سبھی لوگ جو امت مسلمہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ ضرور کر رہے ہوں گے، مگر میرا میسج پہنچانے کا یہ مقصد ہے کہ جب بھی ہم فلسطین والوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے اندر اپنی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ دیکھیں ان کا کیا ایمان کا لیول ہے کہ وہ جب ان کے پاس اتنی آفتیں ان کے خاندان کو نیست و نابود کر رہے ہیں وہ کمبخت اسرائیلی، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے بیٹھے ہوں، اور ہم کم بخت ایسے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی ہم اکڑ کے چلتے ہیں دنیا میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان کے لیے بہت زیادہ کثرت سے دعا کیا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور لاسٹ میں کہوں گی کہ آپ لوگ سبھی اپنے اللہ کے حفظ و امان میں رہیں اور اللہ سے میرے لیے بھی دعا کیا کریں اور جو میں نے آپ کو صحیح باتیں بتائی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور لاسٹ میں میرا یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔